بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب اسٹور روم سے گزر کر تیسرے دروازے کو کھولو گی تو مسٹر نوکو کے ساتھ شاندار بیڈ روم میں پہنچو گی۔ اگر نوکو اب نہیں رہا لیکن دوسرا اس قلعے کا منتظم اعلیٰ موجود ہے، شاید اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد پھر آؤں گا، ذرا 1 منٹ۔ اگر بیڈ روم میں قلعے کا موجودہ سربراہ موجود ہوا تو سمجھ لے گا کہ ہم کسی خفیہ راستے سے آئے ہیں۔ کسی کو یہ سمجھنے کا موقع نہ دو کہ تم نے خفیہ راستہ اختیار کیا ہے۔ جو اس بات پر شبہ کرے تم اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر قلعے کے سربراہ سے میرا سامنا ہوا تو میں اس سے بات کروں گی، تم اس کے دماغ میں پہنچو گے، اس کے ذریعے ٹیلی فون کراؤ گے اور دوسری طرف سے بات کرنے والوں کے دماغوں میں بھی پہنچ سکو گے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکوں گا اس قلعے میں جب تک دی کلر چھپا رہتا ہے۔ قلعے کا موجودہ سربراہ کمپیوٹر کے ذریعے اسے کنٹرول میں رکھتا ہے، جس طرح مسٹر نوکو اسے اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ جو شخص دی کلر کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے وہ یوگا کا ماہر ہوتا ہے، تاکہ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں نہ پہنچ سکیں۔ لہذا اس سے تمہارا سامنا ہو تو پہلی فرصت میں گولی مار دینا۔ اس سے کچھ حاصل کرنے کی توقع مت رکھنا۔ تمہیں اتنی جلدی واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ رہ کر فلمی گیت گاؤں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میرا دل گنگناتے گنگناتے مایوس ہو گیا۔ کتنی خوشی ہو رہی تھی کہ تمہارے پاس آؤں گی اور حالات مجھے کہاں لے آئے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، پوچھو، جب میں اس مہم میں کامیاب ہو جاؤں گی، دی کلر کا سار حاصل کر لوں گی، تو مجھے یہاں سے کہاں واپس جانا ہوگا؟ ادارے میں جانا چاہیے تاکہ وہاں سے دوسری مہم پر روانہ ہو سکو۔ نہیں فرحات، جب تک تم یہاں ہو میں اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پاگل نہ بنو، ہم جناب شیخ الفارس کا احترام کرتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں، تمہیں بھی ان کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، ابھی تو میرے ساتھ رہو۔ اس قلعے کے سربراہ کو گولی نہیں ماروں گی، صرف زخمی کروں گی تاکہ وہ سانس روکنے کا مظاہرہ نہ کر سکے اور تمہیں اس کے دماغ میں جگہ مل جائے۔ اس کے ذریعے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ چلو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، ویسے تم بہت ضدی ہو۔ وہ مجھے جیت کر مسکرانے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا، اس کمرے میں پہنچ گئی جو بالکل خالی تھا۔ اس کے پیچھے تمام مسلح جوان دبے قدموں اندر آ گئے۔ کمرے میں نہ کھڑکیاں تھیں نہ کوئی روشن دان۔ وہ سب دوسرے دروازے کے پاس آئے۔ پومی نے دروازے سے کان لگا کر دوسری طرف کی آہٹ سننے کی کوشش کی۔ وہ دروازہ نمبروں کے ذریعے مکفل ہوتا تھا اور انہی مخصوص نمبروں کے ذریعے کھلتا تھا۔ وہ نمبر میں نے پومی کو بتا دیے تھے۔ اس نے بڑی آہستگی سے نمبروں کو ڈائل کیا، پھر دروازے کو دھیرے دھیرے کھول دیا۔ اب انہیں ایک بڑا سا اسٹور روم نظر آ رہا تھا۔ وہ سب محتاط انداز میں چلتے ہوئے اس روم میں پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک روشن دان تھا۔ روشن دان کے نیچے بڑی سی الماری تھی۔ پومی نے الماری کے اوپری حصے پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھتی چلی گئی۔ وہاں سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے اوپر پہنچ کر روشن دان سے جھانکتے ہوئے دیکھا، دوسری طرف ایک بہت ہی خوبصورت سجی سجائی خوابگاہ تھی، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، روشن دان سے خوابگاہ کا تمام حصہ نظر نہیں آ رہا، اور جو نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی ہو۔ اب کوئی ہو یا نہ ہو، ہمیں تو آگے بڑھنا ہی ہے۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر گئی۔ میں نے کہا، خوابگاہ میں پہنچ کر چاقو استعمال کرو یا پھر سائلنسر لگا ہوا ریوالور، آواز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس دروازے کے پاس پہنچ گئی جو خوابگاہ کی طرف کھلتا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اسے کھول کر ذرا سا سار نکالتے ہوئے دیکھا، پوری خوابگاہ نظر آ رہی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے باتھ روم کے پاس پہنچی، پھر دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ اندر شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، ساتھ ہی کوئی گنگنا رہا تھا۔ بیچارہ ہنسنے بولنے گانے اور گنگنانے والا آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری ہنسی اور گنگناہٹ ہو سکتی ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک نسوانی گنگناہٹ سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ باتھ روم میں 2 ہنسوں کا جوڑا ہے۔ مسٹر نوکو کے بعد اس قلعے کا جو آقا بن کر آیا تھا وہ خاصا رنگین مزاج معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس نامعلوم عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اب میں جا رہی ہوں، زیادہ بھیگنے سے زکام ہو جاتا ہے۔ پومی نے سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا، وہ آ رہی ہے۔ میں نے کہا، وہ آنے کب دے گا؟ وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، میں اندر جا رہا ہوں۔ اس عورت کو دروازہ کھولنے پر مجبور
دور کروں گا، شرم نہیں آتی؟ ایسی جگہ جاؤ گے؟ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں اخلاقی تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ اگر میں اندر نہ گیا تو پتہ نہیں کب تک یہاں کھڑی رہو گی، محبت اور جنگ کب تک جاری رہ سکتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑی اپنائیت سے بولی، کچھ بھی ہو میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ کیا تم اسی طرح میرے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہو کہ جہاں فوری اقدامات کی ضرورت ہو وہاں محبوبانہ انداز اختیار کر لو؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، اس سے پہلے ہی اچانک دروازہ کھل گیا۔ اگرچہ میں اور پومی ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے، ہمارا ذہن ادھر لگا ہوا تھا۔ اگر ہم غافل ہوتے تو وہ دروازہ کھولنے والا مسلح افراد کو دیکھتے ہی چیخ پڑتی۔ اس سے پہلے ہی میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ پومی نے بھی حاضر دماغی سے کام لیا تھا۔ جو دروازہ ذرا سا کھلا تھا اسے ایک لات مار کر پوری طرح کھول دیا۔ اب دو ہنسوں کا جوڑا پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ پومی نے ایک ساتھ کی بھی دیر نہیں کی، اس نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے نشانہ لیا اور گولی داغ دی۔ ریوالور سے پھسپھسی آواز نکلی، اس کے ساتھ ہی ادھیڑ عمر کے شخص نے اپنے بائیں بازو کو تھام لیا، تکلیف سے کراہنے لگا۔ پومی نے اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، مسٹر سیکنڈ نوکو، میں تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں لیکن زخمی کیا ہے تاکہ اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھو۔ میں نے اس حسینہ کے دماغ کو ذرا سا آزاد چھوڑتے ہوئے کہا، خبردار کسی طرح آواز نہ نکالنا۔ وہ دہشت زدہ تھی، اس نے ٹیلی پیتھی کے متعلق بہت کچھ سنا تھا۔ اپنے دماغ میں میری آواز سن کر ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور اسی گھبراہٹ میں پھر چیخنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا پہنچایا، وہ ایک دم سے تڑپ کر پیچھے گئی اور دیوار سے ٹکرا گئی۔ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، دوبارہ چیخنے کی حماقت کرو گی تو تمہارے شانوں پر سر رہے گا مگر سر میں دماغ نہیں رہے گا۔ وہ انکار میں تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بولوں گی، نہیں چیخوں گی، میں اپنا منہ بند رکھوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ کو ڈھانپ لیا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف جانے لگی۔ ایک مسلح جوان نے اسے روکا۔ پومی نے کہا، اسے باہر نہیں جانے دو، چیخنا چاہے تو گولی مار دینا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا جسے پومی نے سیکنڈ نوکو کہا تھا۔ اس کے دماغ نے اپنا نام بتایا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر ماؤنٹ ڈیزی، تم مجھے اپنے اندر محسوس کر رہے ہو مگر یہاں سے نکال نہیں سکو گے، سانس نہیں روک سکو گے۔ تمہارے بازو میں پیوست ہونے والا بلٹ تمہیں یوگا کے مظاہرے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، میرے بازو میں انگارے دہک رہے ہیں، پلیز مجھے فوری طبی امداد پہنچاؤ نہیں تو مر جاؤں گا۔ تمہارے بازو سے گولی اس وقت نکلے گی جب میرے سوالات کا صحیح جواب دو گے۔ کسی معاملے میں دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو یہ گولی تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ وہ گولی سچ مچ اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ میں نے پوچھا، دی کلر کہاں ہے؟ اس نے وہی جگہ بتائی جہاں پومی نے ایک بار اسے دیکھا تھا۔ میری ہدایت پر پومی کے دو ساتھیوں نے اسے سہارا دیا، وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا بیڈ روم میں آیا۔ میں نے حکم دیا تھا کہ قلعے کے اسلحہ خانے کا جو انچارج ہے اس سے گفتگو کرے۔ ایک مسلح جوان نے ریسیور اٹھایا، ماؤنٹ ڈیزی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، مسٹر فرہاد، میں فون پر بات کروں گا تو دوسری طرف معلوم ہو جائے گا میں تکلیف میں مبتلا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز کانپ رہی ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس وقت تک رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ ماؤنٹ ڈیزی نے ریسیور کان سے لگا کر جیسے ہی ہیلو کہا، میں اس کے دماغ پر پوری طرح قابض ہو گیا۔ اب اس کی آواز میں تھر تھراہٹ نہیں تھی، کسی کمزوری کا شائبہ نہیں تھا۔ اس نے ریسیور کے ذریعے کہا، میں ماؤنٹ ڈیزی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس سر، میں آرتھر بول رہا ہوں۔ میں نے ڈیزی کی زبان سے کہا، آل رائٹ، میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم لوگ ڈیوٹی پر ہو یا نہیں، دیٹس آل۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے کریڈل پر رکھوا دیا۔ امی اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ دی کلر کہاں ہے، ماؤنٹ ڈیزی کے اس محل نما حصے میں کتنے مسلح افراد ہیں اور کہاں کہاں ان کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا، پومی جاؤ اور دی کلر کی گردن اتار کر یہاں سے نکل جاؤ، میں اس قلعے کو تباہ کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے ماؤنٹ ڈیزی کو اس کے پلنگ سے باندھ دیا، منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے اور مجھے ہمیشہ اس کے دماغ میں رہنا نہ پڑے۔ وہ نہ تو حرکت کر سکتا تھا نہ منہ سے آواز نکال سکتا تھا۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، مسٹر فرہاد، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو۔ تم نے اتنے بڑے اور مضبوط قلعے میں سینکڑوں مسلح افراد کسی پر رحم کھانے کے لیے رکھے ہیں۔ پومی کو اس قلعے میں بلا کر قید کیا گیا تھا تاکہ وہ کبھی دی کلر کا سر نہ لے جا سکے، اس کے ساتھیوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ کیا اس وقت ہماری رحم کی اپیل پر اور خدا کا واسطہ دینے پر انہیں رہا کر دیا جاتا؟ میں نے اس کا جواب نہیں سنا۔ باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پومی اور اس کے ساتھی وہاں کے مسلح محافظوں سے ٹکرا گئے تھے۔ میں آرتھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسلحہ خانے سے نکل کر دوسرے محافظوں سے پوچھ رہا تھا، یہ فائرنگ کیسی ہو رہی ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی قلعے کے ہر حصے میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ آرتھر دوڑتا ہوا اپنے دفتری کمرے میں آیا۔ وہاں ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج رہی تھی، ریڈیو وائرلیس سے اشارے موصول ہو رہے تھے۔ اس کے ماتحت ٹیلی
ٹیلی فون اور ٹرانسمیٹر اٹینڈ کر رہے تھے، یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ماؤنٹ ڈیزی کے محل نما حصے میں فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے، کس کے خلاف ہو رہی ہے، کیا اس محل میں ڈیوٹی دینے والے محافظ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ میں ریڈیو، وائرلیس اور ٹیلی فون کے ذریعے دور دور کی آوازیں سن رہا تھا اور قلعے کے ہر حصے میں خاص آدمیوں کے دماغوں تک پہنچتا جا رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ پومی دوبارہ قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ سب حیران تھے کہ وہ قلعے کے اندر کیسے پہنچ گئی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ یہاں آئی ہے جو فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس سے یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ فرحاد کی ٹیلی پیچ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہی ہے۔ وہاں پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا اور اب بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ ماؤنٹ ڈیزی کے صرف محل نما حصے میں نہیں بلکہ قلعے کے ہر حصے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ میں جہاں جہاں پہنچ چکا تھا وہاں کے لوگوں کو اپنا معمول بنا کر فائرنگ پر مجبور کرتا جا رہا تھا۔ اگرچہ وہاں سینکڑوں مسلح افراد تھے اور اسلحے کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود کسی بھی مسلح شخص کو اتنی فرصت نہیں مل رہی تھی کہ وہ ماؤنٹ ڈیزی کے محل نما حصے کی طرف جاتا۔ وہاں کے بڑے بڑے افسران کو ماؤنٹ ڈیزی کی فکر تھی، اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی وہ ان سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ جب بھی کوئی افسر اپنے مسلح افراد کے ساتھ وہاں جانا چاہتا تو میں ان میں سے 2-4 لوگوں کو اپنا معمول بنا کر ان پر فائرنگ کرانے لگتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ آپس ہی میں الجھ پڑتے۔ جتنے اعلیٰ افسران تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ذرا سی دیر میں یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیں گے تو اسی طرح ان کے آدمی آپس میں فائرنگ کریں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہیں گے۔ میرا آخری حملہ زبردست تھا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ میں آرتھر کے ذریعے پورے اسلحہ خانے کو تباہ کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ قلعہ کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ میں پومی کے پاس آ گیا، بہت دیر ہو چکی تھی، اسے اب دی کلر کا سر کاٹ کر لے جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ سرنگ کے راستے سے واپس نہ جاتی تو باس کے ذریعے ہیلی کاپٹر فراہم کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا، پتا چلا وہ قلعے سے نکل گئی ہے، اسی چور راستے سے گزر رہی ہے، لیکن اس نے دی کلر کا سر نہیں کاٹا تھا، اسے مجسم اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اس پہاڑ جیسے آدمی کو اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے تنگ راستے سے گزر رہے تھے۔ دی کلر کوئی جدوجہد نہیں کر رہا تھا، آرام سے ان کے کاندھوں پر پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ایک فیڈر لگا دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی تم نے ریڈ پاور کے ماسک مین سے وعدہ کیا ہے کہ دی کلر کا سر اس کے حوالے کرو گے۔ میں سالم دی کلر اس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، تمہیں کہا گیا ہے اس کی گردن کاٹ کر لے جاؤ۔ مجسم اغوا کرنے کی بے نسبت صرف سر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہوگا، میں اس کا سر نہیں کاٹ سکتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا یہ وہی دی کلر ہے جس کے نام سے دہشت طاری ہو جاتی ہے؟ اس کے مقابلے پر بڑے بڑے شہز اور ٹھہر نہیں سکتے، لیکن یہ بالکل دودھ پیتا بچہ بن گیا ہے اور یہ تمہاری غلطی سے ہوا ہے۔ میری غلطی سے؟ ہاں، تمہیں معلوم تھا کہ کمپیوٹر کے ذریعے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پہلے مسٹر نوکو اسے اپنے قابو میں رکھتا تھا، اب ماؤنٹ ڈیزی اس کا انچارج تھا، مگر تم نے اسے زخمی کر کے ایک طرف باندھ دیا۔ وہ خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا تو دی کلر کو لڑنے کے قابل کس طرح بنا سکتا تھا؟ وہ درست کہہ رہی تھی، دی کلر کے پاس صرف جسمانی قوت تھی جو کمپیوٹر کے ذریعے حرکت میں لائی جاتی تھی، مگر وہ کمپیوٹر سے کھیلنے والا ماؤنٹ ڈیزی ختم ہو چکا تھا۔ پومی جیسی دلیر لڑکی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی جو بچہ بن گیا تھا۔ اس نے کہا یہاں بچے اور بڑے کی کمزوری اور شہ زوری کا سوال نہیں ہے، بڑی بڑی خطرناک تنظیمیں اس کا سر حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کمپیوٹر کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھنا چاہتی ہیں۔ تم اسے پورا کا پورا اغوا کرنے کی کوشش کرو گی تو راستے میں بے شمار دشمن آئیں گے، کوئی بھی تمہارے مقابلے پر کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ تم اسے سر سے پاؤں تک حاصل کر رہی ہو اور دشمن صرف اس کا سر حاصل کریں گے۔ ان کے لیے یہ آسان ہوگا، تمہارے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ وہ چپ رہی۔ میں نے کہا اگر تم اس کا سر نہیں کاٹو گی تو میں تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کے ذریعے ایسا کرا سکتا ہوں، وہ اس کے جسم کو وہیں سرنگ میں چھوڑ کر سر لے جائیں گے۔ میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ کیا تم میری مخالفت کر رہی ہو؟ تمہاری مخالفت کر رہی ہوں۔ اس مخالفت کے پیچھے کتنی محبت چھپی ہوئی ہے، کیا اس کا اندازہ کر سکتے ہو؟ تمہاری محبت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرحاد، اگر میں اس کا سر کاٹ کر ریڈ پاور کے ماسک مین تک پہنچا دوں گی تو یہاں میرا کام ختم ہو جائے گا، مجھے بابا صاحب کے ادارے میں واپس جانا پڑے گا۔ اس مہم کو سر کرنے کا سحر
چہرہ میرے سار ہوگا، ہر طرف میری واہ واہ ہوگی، مگر میں تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ یعنی تم اس ملک میں میرے قریب رہنے کے لیے یہ کارنامہ انجام دینا نہیں چاہتی۔ ہاں میری بات مان لو، میں دی کلر کو اسی سرنگ میں چھوڑ دیتی ہوں۔ پاگل نہ بنو، یہ ریڈ پاور کے آدمی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ دی کلر کا سر انہیں اپنے ماسک مین تک پہنچانا ہے۔ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے۔ میں ایک مخالف کو یہیں ختم کر دوں گی، کسی کو سرنگ سے باہر نکلنے نہیں دوں گی۔ ایک بار تم میری بات مان لو تو مجھے اپنے قریب رہنے کا موقع دو، میں ابھی بازی پلٹ دیتی ہوں۔ میرے پاس آنے اور میرے ساتھ رہ کر کام کرنے کے لیے وہ دیوانی ہو رہی تھی۔ یہ کیسی عجیب اور ناقابل یقین بات ہے کہ دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں دی کلر کا سر حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی پلک جھپکتے ہی اس کا سر حاصل ہو سکتا تھا، لیکن وہ جیتی ہوئی بازی ہارنا چاہتی تھی، اور یہ ہم بازی ہار کر محبت کی بازی جیتنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تم جیت گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک اس ملک میں ہوں تم بھی یہاں رہو گی، میں ادارے میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ تمہاری تقدیر ہے کہ ہم کب ملیں گے اور کب ایک ساتھ اسی مہم میں شریک ہوں گے۔ فی الحال مجھ پر بھروسہ کرو اور دی کلر کا سر ریڈ پاور کے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ میں جانتا تھا کہ اب اس کا سر تن سے جدا کرنا اور اسے ماسک مین تک پہنچانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ریڈ پاور کے باس سے کہہ دیا کہ پومی اور تمہارے آدمی دی کلر کا سر لا رہے ہیں، وہ اسی سرنگ کے راستے سے گزر رہے ہیں، پھر ریسٹ ہاؤس میں پہنچیں گے۔ تم ان کی حفاظت کا انتظام کرو اور وہ مطلوبہ سر ماسک مین تک فوراً پہنچانے کی کوشش کرو۔ میں نے پومی اور ریڈ پاور کے باس دونوں سے ہی رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جو سر اتنی آسانی سے حاصل ہونے والا تھا وہ درد سر بننے والا ہے۔ مجھے شیبا کی خبر لینا تھی، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذریعے میں سمجھ رہا تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی خوابگاہ تھی۔ ہانا طرز کے پلنگ کے اطراف چند کنیزیں ادب سے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھ کھلنے پر ایک کنیز دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ کے پاس گئی تھی اور ایک بٹن کو دبانے لگی تھی۔ شیبا نے فوراً ہی بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم سب کون ہو؟ جلدی پتہ چل گیا کہ وہاں جتنی کنیزیں تھی سب گونگی تھی۔ یہ انہیں گونگی بن کر رہنے کا سختی سے حکم دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک گونگی سوئچ بورڈ کا بٹن دبا رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور 4 افراد نظر آئے، جن میں ایک کمانڈو ایکس تھا۔ شیبا ان سب کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی تاکہ اغوا کرنے والے کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ کمانڈو ایکس نے پیچھے سے سر پر ضرب لگائی تھی، اس لیے بے ہوش ہونے سے پہلے وہ اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا دوست، محافظ اور وفادار ہوں۔ مجھے کمانڈو ایکس کہتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی بھی شخص جو اپنے وطن سے دور چلا جائے وہ دور رہ کر بھی اپنے رشتہ داروں، اپنی قوم اور اپنی زمین کی طرف واپس آتا ہے۔ اسی طرح تمہارے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہم سب تمہارے لیے اجنبی ہیں، مگر یہ ملک، یہاں کی زمین، یہاں کے شہر، یہاں کے لوگ، یہاں کے رشتہ دار سب تمہارے ہیں۔ جب تم یہاں سے نکلو گی تو ہر جگہ، ہر قدم پر، ہر سانس پر تمہیں اپنے پیارے وطن کی خوشبو ملتی رہے گی۔ اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم اپنے ملک، اپنے شہر میں ہو؟ وہ حیرانی سے بولی، کیا میں تل ابید میں ہوں؟ ہاں، اور اپنی ماں کے پاس ہو؟ وہ دیکھو تمہاری ماما تشریف لا رہی ہے۔ کمانڈو ایکس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شیبا نے ادھر دیکھا، کھلے ہوئے دروازے سے اس کی ماما موریا آ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں باہیں پھیلائے ہوئے تھی۔ شیبا فوراً بستر سے اتر کر دوڑتی ہوئی گئی اور ماں سے لپٹ گئی۔ وہ نہایت ہی خوشی کا موقع تھا۔ بچھڑی ہوئی ماں بیٹی مل رہی تھی اور خوشی کے مارے رو رہی تھی۔ وہ روتے روتے، مسکراتے مسکراتے کہہ رہی تھی، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا سچ مچ اپنی ماما کے سینے سے لگی ہوئی ہوں؟ تم اپنے وطن میں، اپنے شہر میں اور اپنی ماں کی آغوش میں ہو۔ اگرچہ کمانڈو ایکس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسرائیل میں ہے، لیکن اسے یہ سن کر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بے یقینی کا اظہار کرنا چاہتی تھی مگر ماں کو دیکھ کر بھول گئی تھی۔ پھر ماما کے گلے سے لگتے ہی کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ اب جو ماما نے کہا کہ وہ اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنی ماں کی آغوش میں ہے تو اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ یکبارگی سے الگ ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں بابا صاحب کے ادارے میں نہیں ہوں؟ ماں نے کہا، اس ادارے کو بھول جاؤ، سمجھ لو تم نے خواب دیکھا تھا، اب آنکھ کھل گئی ہے، تم اپنے لوگوں میں ہو۔ وہ اپنے
اپنے سر کے پچھلے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی، میرے سر کی تکلیف بتا رہی ہے، مجھے بے ہوش کرنے کے بعد اغوا کیا گیا ہے۔ ماما نے کہا، فرحاد کا طلسم توڑنے اور شیخ الفارس کی قید سے نکالنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، مگر میری مرضی کے خلاف وہاں سے کیوں لایا گیا ہے؟ قوم اور ملک کے معاملات میں کسی بھی فرد کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ملک کا ہر فرد اپنے ذاتی اور گھریلو معاملات میں آزاد ہوتا ہے، لیکن اپنی قوم کے وقار اور ملک کی سلامتی کا مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس کی ذاتی آزادی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے وطن کی ترقی اور سلامتی کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ تمہیں بھی یہاں کے لیے وقف ہو جانا چاہیے۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹ کر بولی، یہاں سے دور رہ کر بھی ملک کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ کیا میں نے بابا صاحب ادارے میں رہ کر اپنے ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا ہے؟ نقصان نہیں پہنچایا تو فائدہ بھی نہیں پہنچایا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری صلاحیتوں سے ہم سب کو فائدہ پہنچے۔ اس نے کمانڈو ایکس اور تیسرے 3 افراد کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی تم سب کون ہو، اتنا سمجھ گئی ہوں، میرے ہم مذہب ہم وطن، میں ایک عقل کی بات سمجھاتی ہوں۔ میری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے میری مرضی کے مطابق وہیں پہنچا دو جہاں سے لائے ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میرے ملک کو، میرے مذہب کو، میری قوم کو میری صلاحیتوں سے بڑے فائدے پہنچیں گے، نقصان کبھی نہیں پہنچے گا۔ اگر زبردستی کام لینا چاہو گے، مجھ پر ظلم کرو گے تو فرحاد تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ کمانڈو ایکس نے کہا، ساری خرابی کی جڑ یہی ہے کہ تم فرحاد کی حمایت کرتی ہو۔ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے تم فرحاد سے محبت کرنے لگی ہو۔ وہ مسلمان ہے اور تم یہودی، کیا تمہیں اس میں کوئی بے غیرتی نظر نہیں آتی؟ پہلے نظر آتی تھی جب میں نے دیکھا کہ میری ہی قوم اور میرے ہی مذہب کا پیشوا میری ماں کو قتل کرانا چاہتا ہے، میرے باپ کو قتل کرا چکا ہے، اور کبھی مجھ سے کوئی فائدہ نہ پہنچا تو مجھے بھی ہلاک کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دشمن اور شیطان ہر مذہب اور ہر قوم میں ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن مجھے وہاں ایک ایسا فرشتہ ملا جس نے میری جان بچائی، مجھے زندگی کا ایسا راستہ دکھایا جہاں میں ایک صحت مند زندگی گزار رہی ہوں۔ تمہارے منہ میں فرحاد کی زبان بول رہی ہے، نہ تو فرحاد میرے دماغ میں ہے اور نہ میں اس کی حمایت کر رہی ہوں۔ میں ایک عرصے تک بابا صاحب کے ادارے میں رہتی آئی ہوں، وہاں شیخ صاحب نے مجھے میری قوم کے خلاف اور میرے مذہب کے خلاف کام کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی ہماری برائی نہیں کی۔ میں تو خیر یہودی ہوں، فرحاد چاہتا تو وہ ہمارے خلاف بہت کچھ کر سکتا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے کا کوئی فرد اسرائیل کا رخ نہیں کرتا، ہاں جب انہیں چھیڑا جاتا ہے تو وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ اور مسٹر کمانڈو ایکس، تم لوگوں نے پھر فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے والوں کو چھیڑا ہے۔ خیریت اسی میں ہے کہ مجھے بحفاظت وہاں پہنچا دو، ہم سب دوست بن کر رہیں گے، دوستی قائم رہے گی۔ ادھر فرحاد کی ٹیلی پیتھی ہوگی، ادھر تمہاری، دونوں طرف طاقت کا توازن رہے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ تم فرحاد سے کیوں متاثر ہو، تو یہ جوانی کی عمر ایسی ہی ہوتی ہے، لڑکیاں شہ زور اور خوبرو مردوں پر جان دیتی ہیں، یہاں بھی ایسے جوانوں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تم یہاں رہ کر دیکھتی جاؤ کہ ہم تمہاری منہ زور جوانی کے دریا کو دوسری طرف موڑ دیں گے۔ شیبا نے گھور کر پوچھا، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، تم خیال خوانی کی پرواز کرو، میرے دماغ میں پہنچ جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر گھورتے ہوئے کمانڈو ایکس کے سر کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، لیکن ایک بات بتا دوں، میں دوست ہوں، محافظ ہوں، تمہارا تابع دار ہوں، مگر اتنی دوستی نہیں کرتا کہ بغیر اجازت اپنے قریب آنے دوں۔ جب بھی میرے دماغ میں آنا چاہو تو پہلے اجازت حاصل کر لیا کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم دماغ کے دروازے بند کر لیا کرتے ہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ شیبا نے اس کے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے خیال خوانی کی پرواز کرنا چاہی، مگر سر دکھنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر آنکھیں بند کر لی۔ کمانڈو ایکس نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرا ہاتھ کچھ بھاری پڑ گیا تھا، تمہارے سر میں یقیناً شدید تکلیف ہوگی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی خیال خوانی کرو، پہلے اچھی طرح آرام کرو، دعائیں کھاؤ، صحت یاب ہو جاؤ، اس کے بعد میری دماغ کی تنہائی میں چلی آنا۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اسرائیلی حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں بہت کچھ سمجھانا چاہتے تھے، لیکن اپنی آواز تمہیں اور فرحاد کو سنا نہیں سکتے۔ جب تم دوست بن جاؤ گی اور ہم تم پر اندھا اعتماد کرنے لگیں گے تو سب کی آوازیں سن سکو گی اور
اور فرحاد کی ٹیلی پیتھی سے اپنے ان اعلیٰ افسران کو محفوظ رکھ سکو گی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، تم اپنی ماما سے باتیں کرو۔ وہ جانے لگا، پھر اس نے دروازے کے پاس رک کر کہا، شیبہ آج رات تمہاری آمد کے سلسلے میں جشن منایا جائے گا، ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہاں تم دیکھو گی کہ تمہارے چاہنے والے کتنے ہیں، یہاں کی کنیزیں آج رات تمہیں پارٹی کے لیے تیار کریں گی۔ وہ چاروں چلے گئے۔ ماما نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں تکلیف ہے، آرام سے لیٹ جاؤ۔ اپنی ماما کا ہاتھ تھام کر پلنگ کی طرف آئی، پھر وہاں بیٹھتے ہوئے بولی، آپ سے مل کر مجھے جتنی روحانی مسرت ہو رہی ہے اتنی ہی دلی اور دماغی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ نے مجھے یہاں بلانے کے لیے ان محبت کرنے والوں سے جدا کر دیا جو میرے لیے بے لوث کام کرتے تھے، میری صحت میری سلامتی کا خیال رکھتے تھے۔ یہاں بھی تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لوگ تم سے اتنی محبت کریں گے کہ تم سب کو بھول جاؤ گی۔ ماما میں تم سے محبت کرتی ہوں، کیا میں نے بابا صاحب کے ادارے میں جا کر وہاں کوئی دوسری محبت کرنے والی ماں بنائی تھی؟ نہیں بیٹی، ممتا نچھاور کرنے والی ایک ہی ماں ہوتی ہے، اسی طرح دل نچھاور کرنے والا ایک ہی آئیڈیل ہوتا ہے۔ آپ سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری محبت کا رخ بدل جائے گا، یہاں میرے ایک نہیں سینکڑوں آئیڈیل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں محبت کی دکان سجاؤں گی اور سینکڑوں دلوں کا سودا کروں گی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، یہاں تمہارے سامنے بے شمار خوبرو جوان آتے جاتے رہیں گے، کسی نہ کسی پر تمہارا دل آئے گا، اور جس پر دل آئے گا وہ فرحات سے ہزارہ درجے بہتر ہوگا۔ شیبہ نے طنز یا انداز میں کہا، پھر تو میرا دل کمانڈو ایکس پر آنا چاہیے، خوبرو ہے، صحت مند ہے، قدآور ہے، اتنا دلیر ہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں گھس کر وہاں سے مجھے لے آیا۔ بے شک وہ فرحاد سے کسی طرح کم نہیں ہے بلکہ اس سے برتر ہے۔ جب وہ تمہیں لا رہا تھا تو فرحاد خیال خوانی کے ذریعے موجود تھا، لیکن وہ کمانڈو ایکس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں نے چپکے سے کہا، ہاں تمہاری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ کمانڈو ایکس نے کہہ دیا تھا کہ اگر شیبہ اسے حاصل نہ ہوئی تو میں بھی نہیں ہوگی، وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ اس نے تمہاری کنپٹی سے ریوالور لگا رکھا تھا، کیا میں تمہاری جان جانے دیتا؟ میں سمجھ رہی ہوں تم نے جو کچھ بھی کیا میری سلامتی کے لیے کیا، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے یہاں سے نکال لے جاؤ گے۔ کمانڈو ایکس پھر آ گیا، اس نے کہا، مجھے افسوس ہے میں ماں بیٹی کی تنہائی میں مخل ہو رہا ہوں، لیکن علاج بھی ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کمرے میں آیا، اس کا اسسٹنٹ ایک بڑا سا بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ سب پلنگ کے قریب آ گئے۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر شیبہ کے سر کے پچھلے حصے کو دیکھا، پہلے مرہم پٹی کی جا چکی تھی، وہ دوبارہ بھی کی گئی، کھانے کے لیے کچھ دوائیں دی گئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگاتے ہوئے کہا، یہ زخم جلد ہی بھر جائیں گے۔ کمانڈو ایکس نے کہا، آج مس شیبہ ایک اہم تقریب میں شریک ہونے والی ہیں، کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے بعد ایک اور انجیکشن دوں گا، اس کے بعد سر میں تکلیف کا احساس نہیں رہے گا۔ شیبہ نے کہا، ڈاکٹر تکلیف اب بھی نہیں ہے، یہ انجیکشن اثر دکھا رہا ہے، لیکن میں خیال خوانی کے قابل نہیں ہوں، آخر میرا دماغ اتنا کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، ایسا ہوتا ہے، آج کی پارٹی اٹینڈ کر لو، کل صبح تک خیال خوانی کے قابل نہ ہوئی تو میں دعائیں تبدیل کر دوں گا۔ وہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ وہاں سے جانے لگا۔ اسی وقت اس کی سوچ نے کہا، میں خیال خوانی کر سکتی ہوں، میں اپنی ماما کے دماغ میں پہنچ سکتی ہوں۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، شیبہ ٹھیک وقت پر آئی ہو، تمہاری سوچ کی لہروں کے آتے جاتے رہنا چاہیے۔ خوابگاہ کے بستر پر بیٹھی ہوئی شیبہ گمسم تھی۔ میں نے اسے سوچ کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی یہ ظاہر نہ کرو کہ تم خیال خوانی کر سکتی ہو۔ اس نے پوچھا، چھپانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے ہیں، انہیں پوری طرح یقین ہو جائے کہ تم خیال خوانی کے قابل نہیں رہی ہو تو شاید وہ تمہیں بیکار سی چیز سمجھ کر بلا دیں اور وہاں سے جانے کی اجازت بھی دے دیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، اگر میں نکارا ثابت ہوئی تب بھی وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح لوگ بیکار سی چیز کو بھی اپنے گھر کے سٹور روم میں رکھ لیتے ہیں، اسی طرح وہ مجھے رکھ چھوڑیں گے۔ بہرحال تم یہ دیکھ سکو گی کہ آج جو تمہاری قدر کی جا رہی ہے، کیا اسی طرح کل بھی تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تم خیال خوانی کا مظاہرہ کرو اور وہ تمہاری صلاحیت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ فرحات، ایسا نہ کہو، یہ میرے لوگ ہیں، میرا ملک ہے، میری قوم ہے، میں انہیں اپنی صلاحیتوں سے وہ فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں جس سے تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کی پابندیوں میں رہ کر کام کرو گی تو ایک دن پچھتاؤ گی۔ میری طرح آزاد رہنا سیکھو۔ میں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، شیخ صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، اس کے باوجود ادارے میں نہیں رہتا، آزادی سے گھومتا پھرتا ہوں۔ تم بھی یہی آزادی اختیار کرو۔ اس نے تائید کی، درست کہتے ہو، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، تمہاری طرح آزاد رہوں، اپنی مرضی سے کسی کے کام آؤں، دل نہ چاہے تو اپنی راہ چلتی رہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہاری ہی طرح سوچتی ہوں۔ جو عورت اپنے مرد کی طرح سوچتی ہے، اس کا
مرد بھی ہم مزاج ہو جاتا ہے، شاید اسی لیے میں تمہاری طرح سوچنے لگا ہوں۔ بھلا تم کیسے میری طرح سوچتے ہو؟ ایسے کہ تمہارا ملک، تمہاری قوم اور تمہارے رشتہ دار سب میرے اپنے ہیں۔ اگر اسرائیلی حکام تم سے کوئی ایسا کام لینا چاہیں جس سے تمہارے ملک کو فائدہ پہنچتا ہو اور اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو ہم دونوں ان کے کام آئیں گے۔ وہ سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، پھر کہنے لگی میں نے تمہیں محبت سے جیت کر ساری دنیا جیت لی ہے، اب آرام کرو، میں رات کو کسی وقت آؤں گا۔ وہ آرام سے بستر پر دائیں کروٹ لیٹ گئی۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا، دروازے پر دستک سنائی دی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کون ہے؟ جواب میں پھر دستک سنائی دی، آنے والی اپنی آواز نہیں سنانا چاہتی تھی۔ میں نے پھر شرارت سے پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے ترکی زبان میں کچھ کہا گیا۔ وہ آواز، وہ لہجہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً ہی دروازے کو کھول دیا۔ اس کے لیے دل دھڑکا تھا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سونیا یوں اچانک میرے سامنے چلی آئے گی۔ اس نے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پرچی پکڑی ہوئی تھی، اسے میری طرف بڑھا دیا۔ انگریزی زبان میں لکھا تھا، خبردار اپنے وعدے پر قائم رہنا، میرے دماغ میں کبھی نہ آنا۔ میں نے پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھ کو تھام لیا، اسے اندر لے آیا، آہستگی سے پوچھا یہ کیا توق ہے؟ تم مجھے دماغ میں آنے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے ترکی زبان میں جو کچھ کہا اسے اشارے سے بھی ادا کرتی گئی۔ اشاروں کی زبان مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، مگر میں نے سمجھ لیا وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے سامنے آ گئی ہوں، دماغ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے پھر کلمے کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اچھا، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، میں زبان کا دنی ہوں، جب وعدہ کیا ہے تو خیال خوانی نہیں کروں گا، مگر تم ہو الٹی کھوپڑی، پتہ نہیں میری ٹیلی پیتھی سے چھپ کر کیا چکر چلا رہی ہو۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر ہم پاس آ کر کہنے لگی میں بدلے ہوئے لہجے میں انگریزی بولوں تو کم از کم گونگا پن ختم ہو جائے گا۔ وعدہ کرو بدلے ہوئے لہجے کو بھی گرفت میں نہیں لوگے اور ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ وعدہ کرتا ہوں خاموشی توڑو، بچھڑنے کے بعد ملی ہو، جی بھر کے چہکتی رہو۔ وہ ہنستے ہوئے آہستگی سے بولی میں نہیں چاہتی میری آواز باہر جائے، اسی لیے گونگی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کم وقت لیڈی سیکرٹری نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی، میں یہاں میک اپ میں رہتی ہوں، وہ اچانک آ جائے تو مجھے میک اپ میں چند سیکنڈ لگیں گے اور صورت بدل جائے گی۔ میں ریڈی میڈ میک اپ ہمیشہ اپنے پرس میں رکھتی ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔